ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ وقال تعالی فی مقام آخر ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے۔ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جو قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کی ذات کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، آج کے جمعہ میں اسلامی تعلیمات کے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اور اسلامی تعلیمات میں صبر کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ صبر مومن کے ایمان کی علامت ہے۔ مشکلات میں ثابت قدمی کا نام اور اللہ جل مجدہ کی رضا کے حصول کا سب سے بڑا اہم ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بے شمار فضیلتیں، عظمتیں بیان کی گئی ہے، اور اس کے اقسام اور اس پر آنے والے اجر کی احادیث مبارکہ میں کثرت سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ انہی چیزوں کو ہم صبر کے متعلق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صبر کی اہمیت پر قرآن سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب عطا فرماتا ہے۔ یوفی الصابرون، جو بھی صبر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اجرهم بغیر حساب، حساب کا کوئی شمار نہیں، بے حساب اجر سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرماتا ہے۔ کوئی دائرہ نہیں ہے کہ اتنا صبر کا اتنا اجر ملیں گا، اتنا صبر کا اتنا اجر نہیں۔ لفظ صبر جب انسان اختیار کرتا ہے تو بغیر حساب، بے شمار اللہ اجر سے نواز دیتا ہے۔ اور پھر صبر کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصبر نصف الایمان۔ صبر کیا ہے؟ ایمان کا ایک جز ہے۔ آدھا ایمان صبر سے چلتا، نصف الایمان کہا گیا صبر کو، صبر کو نصف الایمان کہا گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، ان ابی سعید خدری و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا حم ولا حزن ولا عذا ولا غم حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه۔
کہا گیا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، غم، دکھ، تکلیف یا پریشانی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی اگر اس کو چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اب غور فرمائیں، غم آیا، گناہ جا رہے، گناہ جھڑ رہے، بخار آیا، بیماری آئی، گناہ جھڑ رہے، حتیٰ کہ کیا بولے، خالی اگر کانٹا بھی چبھ گیا، حتیٰ الشوکۃ یشاق ہوا، کانٹا چبھنے کی جو تکلیف ہے اس کا بھی جزا کیا ہے؟ گناہوں کی تلافی، اس کی کیا ہے؟ گناہوں کی تلافی، گناہ معاف ہو جاتے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ یعنی عینیہ فصبر عوضتہ منہم الجنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں اپنے بندے کی دو محبوب چیزیں، حبیبتینی، دو محبوب چیزیں، کیا ہے وہ؟ عینینی، آنکھیں لے لیتا ہوں۔ انسان کی سب سے عزیز تر چیز کیا ہے؟ آنکھیں، اسی سے پورے نظارے دنیا دکھتا ہوں، ہے نا؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان دو چیزوں کو لے لیتا ہے تو وہ صبر کرے گا، اس کے بعد آنکھ کی بینائی چلی گئی، واویلا نہیں مچایا انہیں، صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کے لیے جنت عطا فرمائے گا۔ تو جا رہے ہیں کیا صرف آنکھیں جا رہے ہیں؟ جنت کے مقابلے آنکھوں کی کوئی قیمت ہے؟ اللہ تعالیٰ آنکھیں اگر کسی کی چلی جاتی ہے، بینائی سلب ہو جاتی ہے تو اس کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے۔ پھر بتایا گیا عن صہیب رضی اللہ عنہ قال قال صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لعمر المؤمن ان امرؤ كله له خیر وليس ذاك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکرا فکان خیرا له وان اصابته ضراء صبرا فکان خیرا له۔ اب اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مومن کے معاملے میں تعجب ہے کہ اس کا ہر حال اس کے لیے بہتر ہے، اس کا ہر حال اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ صرف مومن کی ہی شان ہے، یہ مومن ہی کو یہ مقام حاصل ہے کہ ہر حال میں کیا ہے اس کے لیے خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے تو اس کی بھی جزا ہے، اگر کوئی نعمت ملے اس پہ وہ کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے خوشی پر، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر اسے مصیبت آ جائے، مصیبت پہنچے اور مصیبت کے پہنچنے پر صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ خوشی آئی شکر کرا بہتر، مصیبت آئی صبر کرا بولیے بہتر۔ تو بتایا گیا علماء کے صبر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا علماء ربانی، بتائے اطاعت پر صبر، اللہ کی حکم کو بجا لانے میں ثابت قدمی، عند المعصیات گناہوں پر صبر، گناہوں کے وقت بھی کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا، گناہوں سے رکنا آسان نہیں ہے، بغیر صبر کے گناہ سے انسان رک نہیں سکتا۔ سامنے لوگ حرام خوری سے پیسہ لا رہے ہیں، مالدار ہو رہے ہیں، اور آپ جہاں رہ رہے ہیں وہ حرام کے راستے 99% کھلے، حلال کا راستہ ایک چیز ہے، تو وہاں پہ کیا کرنا پڑے گا؟ وہ ایک ہی راستے سے اپنے لقمے، اپنی حیات کی بقا کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، تو وہاں بھی کیا ہے؟ صبر کی ضرورت ہے۔ صبر چھوڑ دیا تو 99 میں چلے آتا، بچنا ہے تو صبر ضروری ہے۔ تو بولے گناہوں کے واسطے، مصیبت پر صبر۔ اب آزمائش شروع ہوئی، مشکلات بنتے جا رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں تو کیا ہے، لوگ بے حساب، ہر کسی کی نظر ہے بھائی کیا ہے، بھائی تیری ذمہ داریاں ہیں کب پوری کرتا، کیا ہے بھائی تیری ذمہ داریاں ہیں کب پورے کرتا، سوالوں میں سوال دنیا کر رہی، اور اسباب نہیں بن رہے، مشکلات درپیش ہے،
اسباب نہیں بن رہی، تو یہ بھی ایک صبر کی منزل ہے۔ لوگوں کے سوال کرنے پر الٹے سیدھے فیصلے نہیں کر لینا، لوگوں کے تانے سمجھ کے نبر آزمائی میں نہیں اتر جانا، بلکہ کیا کرنا، استقامت کے ساتھ ثابت قدمی میں رہنا۔ تو بتایا گیا کہ اصناف الصبر جو ہے 4 چیزیں بتائی گئی: صبر للہ، صبر علی اللہ، صبر مع اللہ، صبر علی اللہ، صبر الی اللہ عن اللہ۔ اکثر اس کو بولتے، بعض الی اللہ بولتے، بعض عن اللہ بولتے۔ یہ جو ہے صوفی مزاج کے جو لوگ ہیں ان کے پاس کی بڑی اہمیت ہے، بغیر اس کے صبر کا تقاضا انسان پورا نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ بندہ اپنے صبر کو خالص اللہ رب العزت کے لیے اختیار کرے۔ صبر جو ہے نا انسان کی خودی کو خوش نہیں کر سکتا صبر خودی کو تکلیف میں رکھنے کا نام ہی ہے۔ صبر جو شروع ہوتا وہ خودی کو راحت تسکین کا ذریعہ نہیں رہتا، خودی کے لیے تو اس کے لیے آزمائش کرب میں رہتا وہ، مگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اور یعنی کوئی دکھ تکلیف یا محرومی برداشت کرے تو اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کا خیال تصور میں رہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی طلبی کے خاطر بندہ کیا کرتا ہے، صبر کو اختیار کرتا ہے۔ اس کا قرب ہو، دکھاوے، ریاکاری یا دنیا والوں کو بتانے کے لیے کوئی ایسا کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں بتایا گیا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ سورہ طور میں اللہ فرماتا ہے اور اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے، بے شک آپ ہماری نگاہ میں، پس صبر کو صرف اللہ کی رضا کے لیے خاص کرنا ہے۔ تو یہ الصبر للہ، الصبر للہ کا مطلب صرف اللہ کے لیے، صرف کس کے لیے، سوائے ذات الہ کے کوئی اور چیز خیال و فہم و ادراک میں نہ رہنے پائے تو وہ صبر للہ ہے۔ پھر بتایا گیا صبر علی اللہ کیا ہے، تو بتایا گیا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر، اللہ تعالیٰ کے احکام پر، تقدیر پر کیا کرنا، صبر کرنا۔ اب اللہ کے احکام اور تقدیر کیا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے تو بندہ دل کی رضا اور سکون کے ساتھ اس پر جم جائے، استقامت اختیار کرے، ثابت قدمی اختیار کرے، اور جب اللہ کی تقدیر نازل ہو تو اس پر راضی ہو جائے۔ اور تقدیر کے فیصلے کب آتے، کس حالت میں آتے، اس کا علم کس کو بھی نہیں ہوتا۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے من یتصبر یصبر اللہ، بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا کہ جو صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے۔ تو یہ صبر اللہ ہو گیا۔ صبر خود ہی سے بندہ کرے یہ بھی ممکن نہیں ہوتا بسا وقت، جب تقدیر کے فیصلے شروع ہوتے، تقدیر کی آزمائش شروع ہوتی، تو اس وقت ثابت قدمی کی جو کیفیت اور جو جذبہ امر ہونا چاہیے وہ اللہ کی اعانت کے بغیر بندہ قائم نہیں رہ سکتا، قدم ڈگمگاتے۔ تو بولے جو صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے صبر عطا ہوتا ہے۔ کوشش کرنا بندے کے ہاتھ میں ہے، اور صبر میں استقامت سے کھڑے رہنا، ٹکے رہنا، یہ کس کا ہے، عنایت اللہ کی عنایت۔ اللہ کی عنایت کے بغیر ممکن نہیں۔ جب تک اللہ کی مدد نہ آئے بندہ تقدیر پہ صبر نہیں کر سکتا۔ پھر بتایا گیا گویا بندہ اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں شکوہ نہ کرے، اے کیا مصیبت ہے بھئی، کب تک آزمائش چلیں گی ہمارے ساتھ، نعوذ باللہ، صبر گیا صبر سے پھسل گیا، پھسل بنڈا بن گیا جملوں کا، اتر گیا۔ تو لفظ شکوہ بھی زبان پہ نہ آنے پائے تو بندہ جب کوشش کرتا شکوے سے بچنے کی، اللہ تعالیٰ استقامت دے دیتا، اللہ کی توفیق ہو جاتی اس کو، اللہ کی خاص عنایت ہوتی، انہیں شکوہ مجھ سے نہیں نکالتا۔ ورنہ شکوہ کرنے سے کیا ہوتا، پورا کرایا چلے آتا۔ اس کو بولتے صبر علی اللہ، صبر علی اللہ۔
صبر للہ سمجھ میں آ گیا. اب یہ تھا کیا؟ صبر اللہ. اس کے بعد کیا آ گیا؟ صبر مع اللہ. اس کا مطلب ہے بندہ ہر حال میں اللہ رب العزت کی معیت اور یاد کے ساتھ صبر کرے، اللہ کی تقرب کے اور اللہ تعالیٰ کی اذکار میں، اللہ کے ذکر میں محو ہماتن فکر کے ساتھ کیا کرے؟ صبر اختیار کرے. یعنی جب اطاعت میں مشغول ہو، مصیبت میں مبتلا ہو تو صبر کرے، اور صبر کرتے وقت اللہ کے ساتھ جائے، اس کی موجودگی اور خود کو محسوس کرے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ عارف ہے، اللہ واقف ہے، اللہ کے علم میں ہے جو مصیبت مجھ پہ آ رہی ہے. تو اس صبر کو، صبر مع اللہ کو اللہ بیان کرتا ہے سورہ نحل میں، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرَكَ إِلَّا بِاللَّهِ. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرَكَ إِلَّا بِاللَّهِ. سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے اور صبر کرو، اور آپ کا صبر تو صرف خالص للہ، اللہ کے لیے. یہ ہے صبر مع اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی ان اللہ معنا، جو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے یار غار کو، جب خود دشمن بالکل سوراخ کے قریب آ گیا، سرنگ کے غار کے بالکل قریب آ گیا، تو بولے اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو کیا ہے؟ صبر مع اللہ. اللہ کے احساس کو، اللہ کی معیت کو بندہ اپنے تکلیف میں محسوس کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو احساسات میں ایسا رس بس جاتا ہے کہ بندے کو اس بات کا علم و ادراک ہو جاتا ہے کہ اللہ کی سنگت میرے ساتھ ہے، بس کافی ہے قوت. پھر بتایا گیا، صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ الصبر مع اللہ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند و بالا ہے، کیونکہ اس میں بندہ اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں کیا کرتا ہے؟ فنا کر دیتا ہے. اپنی چاہ، اپنی آرزو، اپنی تمنا، اپنی خواہشات، ہر چیز کو کیا کرتا ہے؟ اللہ کے حوالے کرتا ہے. اپنے آپ کو فنا کر دیتا اور تیار رہتا، مستعد رہتا، ہر اعتبار سے تیار رہتا کہ جو بھی آزمائش آ جائے میں کر گزروں گا، بس اللہ راضی رہنا، بس اللہ کی خوشنودی میرے ساتھ رہنا، اللہ کی خوشنودی، بس اللہ کی خوشنودی کے ماں سوا اس کی طلب، اس کی اچھاؤں کے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی. وہ ہماتن ہر اعتبار سے جستجو کے ساتھ اس چیز کے لیے استقامت کر جاتا ہے اور اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، بس رضا رب العالمین میرے لیے ذریعہ نجات. تو اس لیے ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرَكَ إِلَّا بِاللَّهِ. ایسے موقع پہ صبر جو ہوتا ہے، تیرا صبر صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. صبر علی اللہ، صبر مع اللہ. اب یہ صبر اللہ، یہ صبر کی بنیاد ہے. یہ اس کے بغیر صبر کے کوئی اساسیت باقی نہیں رہتی. صبر مع اللہ آسان نہیں ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ الصبر الی اللہ، یا اس کو بعض نے بولتے ان اللہ، اللہ کی طرف صبر، اللہ کی طرف صبر کرنا. ان اللہ، اللہ کا صبر بندے کے اندر کیسا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے بندہ اپنی تمام تر مشقتوں، مصیبتوں، آزمائشوں، صعوبتوں، اور گویا صبر بندے کو اللہ کے بارگاہ تک پہنچانے والا ایک زینہ ہے، سیڑھی ہے. اور قرآن کریم ایسے موقع پہ رہنمائی کرتا ہے. کیا کرتا ہے کہ بندہ جب صعوبتیں برداشت کرتے 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 صعوبتیں اتنی بڑھ جاتی ہے کہ مصیبت در مصیبت، مصیبت در مصیبت، کنٹینیوس، ایک کے بعد دیگر ایک، ایک کے بعد دیگر ایک، مسلسل مصیبتوں کے پہاڑ بندے پہ آئے تھے. ایسا ہوتا ہے. کئی زندگیاں گزری ہیں، تبھی تو اس صبر سے آشنائی ہم کو دی گئی قرآن کے ذریعے. تو جب مصیبتیں معاش کے لیے نکلتا ہے، معاش حاصل نہیں ہوتا، بھوک لگتی ہے، کھانے کو میسر نہیں رہتا، ذمہ داریاں عائد رہتی ہے، ذمہ داری ادائے نہیں ہو سکتی،
اور جس چیز کو بھی وہ اپنا ذریعہ نجات بنانا چاہتا ہے وہ اس سے چھوٹنے لگتی. دیکھیے آپ غور کر رہے ہیں، ارد گرد ہر زاویے سے، ہر طرف سے، ہر منحص سے اس کے لیے چنوتیاں بن کے مصیبتوں کے علمیات ٹھہرتے آتے ہیں. غم بڑھ رہا، تکلیف بڑھ رہی، اسی حالت میں اولاد رخصت ہو رہی ہے، معصوم اولاد چھین لی جا رہی ہے، رخصت ہو رہی ہے، اور ہر طرف مصیبت. تو اللہ فرما رہا ہے خوشخبری ہے ایسے بندے کے لیے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبت در مصیبت جب بن کے بندے پہ ہر طرف سے بادل کی طرح چھا جاتی ہیں مصیبتیں، اور ان مصیبتوں میں بندے کی زبان سے اگر نکلتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم اللہ کے لیے، اللہ کی طرف ہم کو لوٹنا ہے. یہ ہے صبر مع اللہ یا صبر الی اللہ. تو یہ صبر الی اللہ آسان نہیں ہے. آج ہم جو ہے معمولی چیزوں پہ کچھ ذرا سا نظر انداز کر لیتے ہیں، تو نظر اندازی والے پہلوؤں کو صبر سمجھ رہے ہیں ہے نا. ہم معمولی صبر للہ کے کیفیتوں میں بھی نہیں ہے. صبر للہ بھی شروع نہیں ہوا. اگر صبر للہ شروع ہوتا تو 5 وقت کی نمازوں میں سے ایک نماز بھی چھوٹتی نہیں تھی. بات سمجھ پا رہے نا؟ نماز کے لیے آنے کے لیے بھی صبر چاہیے. کچھ مرغوب چیزیں بندے کو روکتی، ان کو ترک کر کے آنا کیا ہے؟ صبر للہ ہے. بغیر صبر کے بندہ نمازوں کی مواظبت نہیں کر سکتا. حرام کے لقمے ترک کرنا، حلال کے لقموں کی طرف فکر کرنا. اب لوگوں سے معاملے ہو رہے ہیں. دیکھیے اب بھائی بچی کی شادی کرنا ہے، لے لو 5% کیا کرنا ہے. ارے کیسا لوں بھائی، حرام ہے نا. ارے بھائی کیا کرتے بولو، اور ذریعہ نہیں ہے، نعوذ باللہ. اور ذریعہ غور و فکر، صبر، تحمل، کوشش، جد و جہد، بالائے طاق لے لو. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک ایسا موقع آئے گا کہ سود براس کوئی نہیں کھائیں گا مگر سود کا بخار ہر فرد کو چھو لے گا. کیا بولے تھے اللہ کے رسول؟ سود براس کوئی نہیں کھائیں گا مگر سود کا بخار ضرور چھو لیں گا. تو اس دور میں بخار سب کو لگ گیا الا ماشاء اللہ. کیسا بولو آپ؟ اب کسی کی بچی کی شادی ہے، اب بچی کی شادی کو تو سمجھ سکتے آپ، اور وہ بھی ہمارے معاشرے میں. ہاں پھر اب دیکھو سب اب آج کل عجیب چولے ڈالے ہوئے مسجد میں نکاح بہت بڑا کام سمجھ رہے ہیں. قرن اولا سے لے کے ہی زمانے تک مسجد میں نکاح ہونا بول کے ایسی کوئی سنت ثابت نہیں ہے. گاہے نکاح ہو گئے مگر مواظبت سنت ثابت نہیں ہے. شان سمجھ رہے ہیں، ترہ تمہارے باپ کا مال ہے، تمہارے باپ کی شریعت ہے. اللہ کیا بول دیے خطیب صاحب، باپ دادا گن رہے ہیں بیٹھ کے، کیونکہ ٹھٹا بنائے ہوئے ہیں. 400 آدمی کا کھانا دے دو پر کس میں تصور گیا. آپ غور کریے قرن اولا سے لے کے ان زمانے تک شادی میں کھانا کوئی کھلائے جی ہے؟ ثابت کر سکتا کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا. کھانا کھلانا سنت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مگر لڑکی کی شادی میں نکاح کے دن کوئی لڑکی والے کھانا کھلائے بول کے ثابت کر سکتا کوئی؟ سب ہاتھ دھو رہے ہیں. ہاتھ دھونے والوں میں ہر قسم کے لوگ ہیں، کوئی چھٹا ہوا نہیں ہے. سامعی بھی ہے اور متکلم بھی ہے، سب شامل ہے نا. تو یہ بدعت سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ حرام خوری کے لقمے چگنے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور جبکہ علم ہوتا کہ دولہن کا باپ 5% 10% پہ لے کے آیا، معلوم بھی ہوا تھا تو بھی نگلتے، کیسا اترتا نہیں معلوم.
دل ٹکاتے دبا کے حرام کا مال کیا ہے؟ اب یہاں پہ کوئی اب ایک بات آتی بھائی کوئی خوشی سے کھلا رہا، بالکل خوشی سے کھلا سکتے، آتیم الطعام افشوا السلام، یہ حدیث واضح ہے بھائی، سلام کو رواج دو، کھانا کھلاؤ، سنت ہے، کھانا کھلانا سنت ہے، مگر شادی میں کھانا کھلانا سنت ہے کوئی بول سکتا کیا قید کے ساتھ؟ بات سمجھ آ رہی؟ ازواج مطہرات کے ولیموں کا تذکرہ ملیں گا آپ کو، مگر کوئی ازواج مطہرات کے نکاح میں رسول اللہ نے کھانا کھایا ملتا کیا؟ آپ بات کر رہے ہیں؟ کسی صحابی نے نکاح کے لیے گئے، وہاں کھانا چوک کر آئے بلکہ کوئی ملتا؟ ولیمہ کرے ملتا؟ ولیمے میں قید لگائے تھے، شادی میں بولتے بھائی ہمارے بہت لوگ آئے، بہت لوگ آئے، اچھا بھائی بہت لوگ آئے، کیا بول رہے ہیں بھائی اتنے لوگوں کی اجازت دو۔ اب سود کا کام تو جو سود سے پیسہ لایا، بیر راست تو سود ہم نہیں کھا رہے، مگر جو کھا رہے ہیں اس کا بخار پیٹ میں جا رہا۔ اللہ کے رسول کا فرمان پورا ہو گیا کہ بیر راست کوئی سود نہیں کھائیں گا، مگر سود کا بخار ضرور چھو لے گا۔ تو اس طریقے سے معاشرے میں ہم کو جو بھا جائے وہی بیان ہونا، ہم کو جو پسند آئے وہی بیان ہونا۔ اگر ہمارے لیے اصلاح کی بات ہو جائے یا ہمارے قول طبیعت جو گناہ کی طرف جاری اس کو سیدھے کرنے والی بھانپ دیں گے، برداشت نہیں ہے۔ آج کئی مساجد سے خطبات بدل رہی، وجہ کیا ہے؟ اور یہ خطیب صاحب بیان کیا کیا کی بول دے رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں جی بھائی؟ اصلاحی بیان نہیں ہونا، کیا نہیں ہونا؟ ہم کو حقیقی دین سے آشنائی دینے والا نہیں ہونا، کوئی سخت کلام کرنے والا نہیں ہونا۔ اب نسلوں پر اثر آ گیا اس کا، اصل کو نہیں سمجھ رہی تو فرق کیا ہو رہی؟ نسلوں پہ فرق آ گیا۔ اب آج لوگ بہت سارے بول رہے ہیں بھائی مول صاحب ایسا ویسا، تو میں ایک موٹی موٹی بات بولتا ہوں، صبر سے سننا، موٹی موٹی بات بولتا ہوں، صبر سے سننا۔ آپ جائیے، بڑی بڑی شادیاں ہو رہی ہے بڑے بڑے شادی خانوں میں، ٹھیک ہے؟ آپ اسٹیج پہ جا کے خالی اتج کریے، بچے سے پوچھئے بھائی سنت طریقے شب عروسی کیا ہے معلوم کرا کیا؟ اگر آپ میرے ساتھ چل کے 100 دولوں سے ملیں گے تو اس میں شاید 10 مل جاتے جس کو شعور اللہ بخشا، وما توفیق الا باللہ، جس کے ماں باپ کو اچھی نسلوں سے کچھ لوگ ہیں، جس کا نسب حسب اچھا ہے، جو اچھے معاشرے میں 10% لوگ ملتے ہیں، 90% بسم اللہ والے کام کر لیتا ہوں بولتا ہوں۔ تو یہ اندازہ سمجھ میں آ رہا، جب ایسے معاشرے میں ایسے جوڑے بنیں گے جس کی بنیادیں جو آنے والی امت کا پورا انحصار ہے اس چیزوں کے اوپر۔ اللہ کے رسول کیا بولے؟ تزوجوا الولود الولود فإنی اباہی بکم الامہ، کہ تم کثرت سے اولاد دینے والی لڑکی سے نکاح کرو، عورت سے نکاح کرو، کیونکہ امت میں فخر کرنے والا ہوں ماشاءاللہ۔ تو نکاح کرنے کا مقصد صرف لذت جسمانی پورا کرنا نہیں ہے، یہ ایک عبادت عظیمہ ہے جو نوافل و سنت نمازوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور جب اس کے لیے صبر کا استعمال کیا ہونا کہ آپ کی فکر اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا میں کیا ہونا؟ امت محمدیہ کی ترویج، امت محمدیہ کا پھیلاؤ، امت محمدیہ کے لیے ایک اچھی تیاری۔ نکاح کوئی معمولی چیز نہیں ہے، مگر نکاح کا مذاق بن گیا۔ جیسا جمعہ کا خطبہ ہوتا ادب سے سننا ہے، ویسے نکاح کے خطبے کو بھی اف کرے بغیر، حرکت کرے بغیر توجہ سننا ہے۔ سنتے دکان چلتی چغلیوں کی بڑی بڑی، نکاح کی محفلوں میں ادھر 4 ادھر 4، چوکرا رہتا پورا۔ محفل تک آداب سنن کی پابند نہیں۔ نکاح کی ٹائمنگ دیتے مغرب کے بعد، ہوتا نکاح 12 بجے، ہے نہیں ہے؟ کیوں ہو رہا سب یہ؟ صبر نہیں ہے۔ اگر صبر والے ہوتے، ایسے جو جن چیزہ جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، ایسے حالات ہمارے نہیں بنتے۔ آج حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں،
اور نسلیں اب بول رہی مصعب کیا سبب ہے مصعب؟ کل ہی بات ایک صاحب پوچھ رہے تھے مصعب کیا بات ہے اتنا بول رہے ہیں علماء اتنا بول رہے ہیں پھر بھی ہمارے بچے چھوڑنا ہی نہیں، وہ اسٹائنا مارنا، وہ کرنا، یہ کرنا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو میں یہ بولا ہر نکاح کرنے والے کو پوچھو تم، واسطے نے 12 بچوں کے باپ بھی ہے تو ان کو دعائیں یاد نہیں ہیں، پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں میں، کیونکہ فکر ہی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ میں کام کر لے رہا ہوں، بول رہا ہوں تو اولاد کیسی ہوئیں گی؟ سمجھ رہے؟ اللہ کے رسول فرمائے اگر بغیر بسم اللہ کے کام ہو جاتا ہے اور قرار پاتا ہے حمل تو اس میں شیطان کی نطفے کی آمیزش ہوتی ہے۔ اب شیطان کے نطفے کی آمیزش کتوں کی ہو رہی ہوں گی، کتوں کی نسلیں کیسی ہوں گی، اس کا اندازہ کر لیجئے۔ وما توفیق الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، مولا نیک ہدایت عطا فرما، قولاً سدیدہ پہ قائم رہ کر خود کو عمل کرتے ہوئے دوسروں کو عمل کی ترغیب دلانے والی زندگی عطا فرما، مولا ہم تیری رضا کے لیے مر مٹیں وہ قرین حیات عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، غازی کی زندگی عطا فرما، غازی کی زندگی عطا فرما، عزت و عصمت کے ساتھ زندگی گزر جائے وہ استقامت زندگی عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمۃ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد